اور قرآن میں تدبر کے لیے روایات کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی سن لیں آپ, یہ جو دھوکہ دیا جاتا ہے, ایک صحیح بات کہ اس کا ایک صحیح معنی بھی ہے, اس کا باطل معنی عوام کے ذہنوں میں ڈالا ہوا ہے کہ قرآن روایات اہل بیت کے بغیر بالکل سمجھ نہیں آ سکتا. یعنی اللہ کو عربی نہیں آتی تھی, اللہ کو ڈھنگ سے ہدایت کرنا نہیں آیا. قرآن کی تفسیر کا مرحلہ اور ہے, قرآن میں غور و فکر کا مرحلہ اور ہے, یہ پہلے آتا ہے. اور قرآن میں تدبر کا مرحلہ, اس کا کیا تقاضا ہے کہ عربی زبان میں جو معنی ہیں ان الفاظ کے, ان میں غور کر کے ان جملوں سے یہ جاننے کی کوشش کی جائے کہ یہ جملہ بولنے والا مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے, کیا میسج دینا چاہتا ہے. جیسے میں نے بھی آیت آپ کے سامنے پڑھی, کتاب انزلناہ الیک مبارک, یہ ایک ایسی کتاب ہے جسے اے رسول ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے, بابرکت کتاب ہے, لیدبروا آیاتہ, تاکہ اس کی آیات میں تدبر کریں, ولیتذکر اولو الالباب, تاکہ صاحبان عقل اس سے نصیحت حاصل کریں. اس کو اور کیا ضرورت ہے ایکسپلین کرنے کی؟ سادہ سی عربی بھی آتی ہوتی ہے, سمجھ آتی ہے, سادہ سی ٹرانسلیشن سے بھی سمجھ آ جاتی ہے. دھوکہ دیا عوام کو, عوام کے ذہنوں میں ایسے شبہات ڈالے قرآن کے بارے میں کہ ان کو اعتماد ہی نہیں ہے کہ میں قرآن پڑھ کے کچھ سیکھ سکتا ہوں, تبھی تو نہیں پڑھتے. اور پھر انہیں وہ میٹھا پھینک کے لگا دیا ثواب پر کہ اسی میٹھے کو چاٹتے رہو ثواب کو, اس سے ہدایت نہ لے. یہ غلط تربیت ہے ہماری قوم, یہ غلط تربیت ہے مسلمانوں کی کہ جو اللہ کی کتاب سے اٹیچ نہیں ہے. ورنہ زندگی میں سب سے زیادہ جو کتاب ہر وقت ساتھ ہونی چاہیے تھی, ہر روز جہاں سے غذا لے رہا ہوں اپنی فکر کی, اللہ سے رہنمائی لے رہا ہوں اور اپنی زندگی گزار رہا ہوں, وہ صرف ایک کتاب ہے, اس کا نام قرآن. وہ نکال دی زندگی اس کے بعد. بہت بڑا فراڈ ہوا ہمارے ساتھ.